السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیواس کی سرزمین پر عشاقان اہل بیت کی فصلیں اگتی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور جس جذبے اور خلوص کے ساتھ سالانہ اس حسینی اجتماع میں آپ کی حاضری ہوتی ہے، اللہ تعالی سے دعا ہے کہ پروردگار اسے قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ آمین۔ ضروری گزارش یہ ہے کہ میری تقریر میں نعرے نہیں لگیں گے۔ میں جو کچھ بھی کہوں گا نہایت سنجیدگی سے آپ سماعت فرما لیں گے۔ سبحان اللہ۔ دوسری وضاحت یہ ہے کہ 2 سال پہلے جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو صحت مند تھا، تندرست و توانا تھا، اس لیے تندرست و توانا تقریر بھی ہوئی تھی۔ گزشتہ سال مئی میں میرا ایک میجر آپریشن کینسر کا ہوا، جس میں تقریباً 14 گھنٹے آپریٹ کرنے میں لگ گئے دلی اسکاٹ ہاسپٹل میں۔ اس کے بعد میرے ڈاکٹروں نے سختی سے مجھ پہ پابندی عائد کر دی کہ آپ 2 سال تک صرف اپنے بستر سے دوستی کریں گے اور آپ کو نہ تقریر کی اجازت ہے اور نہ سفر کی۔ مگر عقل مند ہوتا تو بات مان لیتا، اللہ دیوانہ ٹھہرا۔ اس لیے زبان سے اقرار کر لیا، عمل سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ اقرار میرے ایمان کا حصہ تھا اور وہ اظہار میری مجبوری کا حصہ تھا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب آج آپ کے بیچ بھی میری حاضری کا مسئلہ بہت دشوار کن تھا، مگر آج بھی میں اس بیماری کی حالت میں 12:30 بجے دن سے کنٹینیو سفر کر رہا ہوں اور بامبے میں طوفان نوح آیا ہوا ہے۔ 7 کلومیٹر کا سفر میں نے بائی کار 1.25 گھنٹے میں طے کیا اور قسمت کی بدنصیبی کہاں ٹوٹی ہے کمن، 2-4 ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا۔ ادھر میں ایئرپورٹ پہنچا اور ادھر فلائٹ نکل گئی۔ اب نتیجتاً 15,000 کا وہ خون ہوا اور پھر 15,000 کا خون کر کے آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ بہرحال مسئلہ وہ 30, 35, 40, 50 ہزار کا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اتنی قربانی کے بعد بھی امام پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں مجھے نذرانِ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی میرے لیے سب سے قیمتی احساس ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس جوش و خروش کو تو آپ نظر انداز کر دیں گے بلکہ مجھے معاف کر دیں گے۔ میں 2 وجوہات سے میں نے یہ تکلیف اٹھائی ہے۔ ایک یہ کہ ہمارے مہربان و مشفق حضرت قاضی عرفان صاحب علیہ الرحمت، جن کی بڑی مہربانیاں اور بڑی عنایتیں اس حقیر و فقیر کے ساتھ تھیں،
میرا فرض بنتا تھا کہ وہ وصال کر گئے اور میں بیمار ہوں، تو ایک بیمار سنتے ہیں کہ اگر کسی کے لیے ایصال ثواب کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب کی بارگاہ سے وہ دعا رائگاں نہیں جاتی۔ میں اپنے رب کی بارگاہ میں ان کے لیے جنت الفردوس کی دعا کرتا ہوں، اور اپنے عزیز جناب قاضی نعمان صاحب کو ان کی جانشینی کے مقدس خواب کو دیکھتا ہوں جسے اللہ شرمندہ تعبیر کر دے، یہ بھی میری دعا ہے۔ تو اب ان تمہیدی جملوں کے بعد تقریر نہیں شروع ہونے جا رہی ہے، ایک مقدس تحریک شروع ہونے جا رہی ہے، سبحان اللہ۔ اور اسی نظریے سے آج کی یہ گفتگو آپ تھوڑی دیر سماعت فرما لیں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو تشنا کام نہ چھوڑوں اور کچھ ضروری دستاویز کربلا آپ کے سامنے نظریات کی بنیاد پر رکھ دوں، اس لیے کہ روایات کی بنیاد پر تو آپ کربلا سنتے آ رہے ہیں، مگر ضرورت ہے نظریات کی بنیاد پر کربلا کو سمجھنے کی۔ تو 3 بار درود پاک پڑھ لیجئے، تو پھر ہم خطبہ مسنونہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد سیدنا و مولانا السلام علیکہ یا محمد وعلی آلہ اللہم صلی وصحبہ علی وسلم، سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ السلام علیکہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی صلاۃ و سلام محمد وعلی علیکہ یا رسول اللہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تمام تعریف اللہ رب العلا کے لیے، جس نے ہمیں سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ دیا، سبحان اللہ۔ اور درود و سلام مصطفیٰ و مجتبیٰ و مرتضیٰ علیہ تحیت و ثنا کے لیے، جنہوں نے ہمیں ایک خدا کا پتہ دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا۔ حضرات محترم، گفتگو یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہے رواں دریائے فیض ابن زہرا آج تک۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ ہے رواں دریائے فیض ابن زہرا آج تک، ابن زہرا آج تک، کرتا ہے سیراب سب کو ایک پیاسا آج تک۔ اللہ 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 اللہ۔ ہے رواں دریائے فیض ابن زہرا ابن زہرا آج تک، کرتا ہے سیراب سب کو ایک پیاسا آج تک۔ ذکر الہی کی پیاس وہی پیاسا بجھا رہا ہے، ذکر رسالت کی پیاس وہی پیاسا بجھا رہا ہے، روح نماز کی پیاس وہی پیاسا بجھا رہا ہے، روح تقوی کی پیاس وہی پیاسا بجھا رہا ہے، روح انکساری کی پیاس وہی پیاسا بجھا رہا ہے، آدم کی آدمیت کی پیاس وہی پیاسا بجھا رہا ہے، ابراہیم کی خلت کی پیاس وہی پیاسا بجھا رہا ہے، یوسف کے حسن تمکنت کی پیاس وہی پیاسا بجھا رہا ہے، ہارون کی اخوت کی پیاس وہی پیاسا بجھا رہا ہے، سبحان اللہ۔ لوط کی حکمت کی پیاس وہی پیاسا بجھا رہا ہے، اسماعیل کی قربانی کی پیاس وہی پیاسا بجھا رہا ہے، اسحاق کی رضا کی پیاس وہی پیاسا بجھا رہا ہے،
موسیٰ زکریا کی معصومیت کی پیاس وہی پیاسا بجھا رہا ہے، یحییٰ کی معصومیت کا پیاس وہی پیاسا بجھا رہا ہے، موسیٰ کے جلال کی پیاس وہی پیاسا بجھا رہا ہے، عیسیٰ کے جمال کی پیاس وہی پیاسا بجھا رہا ہے، میرے آقا کے کمال کی پیاس وہی پیاسا بجھا رہا ہے رواں دریائے فیض ابن زہرا، آج تک کرتا ہے سیراب سب کو ایک پیاسا، آج تک سجدوں کی پیاس، تقوی کی پیاس، حب الہی کی پیاس، عشق رسالت کی پیاس، بزرگان دین کے وقار کی پیاس، اسلام کے احتشام کی پیاس، دین کی عظمت کی پیاس، سیدہ کے کردار کی پیاس، مولا کی شجاعت و یلغار کی پیاس ہے رواں دریائے فیض ابن زہرا، آج تک کرتا ہے سیراب سب کو ایک پیاسا، ایک پیاسا، ایک پیاسا، آج تک۔ یوں تو دنیا میں ہزاروں لوگ کہلائے شہید، یوں تو دنیا میں ہزاروں لوگ کہلائے شہید، منفرد ہے فخر عالم کا نواسا، آج تک یوں تو دنیا میں ہزاروں لوگ کہلائے شہید، منفرد ہے فخر عالم کا نواسا، آج تک۔ میں پنجتن پاک کے فضائل کے کچھ مناظر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرات، یہ دین ہے جس کا نام اسلام ہے، مذہب مکمل دین نہیں ہے، اور سیاست بھی مکمل دین نہیں ہے، دنیا بھی مکمل دین نہیں ہے، اور آخرت بھی مکمل دین نہیں ہے۔ دین ان ٹوٹل، اس دین کے یہ چار بازو، ایک کو مذہب کہتے ہیں، دوسرے کو اسلام کا تصور سیاست کہتے ہیں، تیسرے کو دنیا کہتے ہیں، اور چوتھے بازو کو آخرت کہتے ہیں۔ مذہب کا تعلق عبادت و ریاضت سے، اسلام میں تصور سیاست کا تعلق اللہ کے بندوں کی خدمت سے ہے۔ مختصراً حقوق اللہ کا نام مذہب ہے اور حقوق العباد کا نام سیاست ہے۔ کیا بات ہے، اللہ کا حق ادا کرنا یہ اسلام کا مذہب ہے، اور اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنا یہ اسلام کی سیاست ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ دنیا بھی ایک بازو ہے، مکمل دین نہیں، دین تو مکمل اسلام ہے، اس کا یہ بازو ہے۔ تو یہ دنیا برتنے کی دنیا ہے، مگر کیسے برتی جائے وہ اسلام سکھلائے گا آپ کو، وہ شریعت محمدی علیہ تحیت و ثنا سکھلائے گی آپ کو۔ تو دنیا بھی مانگو مگر مکمل دین نہیں ہے، آخرت بھی مانگو یہ بھی مکمل دین نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو مجھ سے دعا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں اچھی دنیا دے۔ معلوم ہوا کہ دنیا خراب بھی ہوتی ہے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں اچھی آخرت دے۔ معلوم ہوا آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ تو دنیا جس کی اچھی ہو آخرت اس کی اچھی ہے، اور دنیا جس کی خراب ہو آخرت اس کی خراب ہے۔ اسی اچھی دنیا کے تحفظ کے لیے کربلا میں امام حسین علیہ السلام اترے تھے، اور اسی اچھی آخرت کا پیغام دینے کے لیے میرے امام اپنے خون میں لال لال ہو گئے تھے، اور اسی اچھی سیاست کے لیے امام نے انسانیت کی
کی روح ایمان کے تحفظ کے لیے اپنے بچوں کو غیر محفوظ بھی دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے صبر کر لیا تھا۔ تو عقیدے کی حفاظت امام سے متعلق، عبادت کی حفاظت امام سے متعلق، اسلام کے تصور سیاست کی حفاظت امام سے متعلق، دنیا میں شریعت اسلامیہ کے تحت زندگی گزارنے کا تصور امام کربلا سے دے رہے ہیں۔ تو کیا یہ تصور تھا نہیں؟ ہاں، امام سے پہلے خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ تصور تھا، امام حسن مجتبی تک یہ تصور تھا، مگر جب خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی تو اس تصور پہ ایک کالا سایہ پڑنے لگا اور سنتیں بدعتوں میں تبدیل ہونے لگی۔ یہ ایک بہت زندہ حقیقت ہے جس سے کوئی مائی کا لال انکار نہیں کر سکتا۔ تو اب کیا کیا جائے؟ قرآن جس کے گھر میں اترا وہ حفاظت نہیں کرتا تو کون کرتا؟ شریعت جس کے گھر سے ملی وہ حفاظت کرتا تو نہیں کرتا تو کون کرتا؟ اجی آیت تطہیر کا جو مصداق تھا وہ حفاظت کرتا نہیں تو اور کون کرتا؟ لوگوں نے حفاظت کیا، اس سے انکار نہیں ہے، مگر عظیمت کے ساتھ جس نے حفاظت کیا اس کا نام حسین۔ واہ 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 واہ۔ لوگوں نے رخصت کے ذریعے بھی حفاظت کیا، مگر امام نے رخصت کے ذریعے حفاظت نہیں کیا، رخصت کو رخصت کر کے عظیمت کی دار پہ چڑھ کے امام نے دین اسلام کا تحفظ فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمانوں، اب یہ چاروں چیزیں ذہن میں رکھ لینا۔ اب ایک حدیث پاک کی طرف آپ کا ذہن لے جانا چاہتا ہوں۔ دونوں جہان کے تاجدار نے، انسانیت کے غمخوار نے، کائنات عالم کی اولین فصل بہار نے، میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا اپنے ان دونوں نونہالوں کے لیے؟ یہ حسن حسین مل کر حسنین بنتے ہیں۔ آپ نے کبھی سمجھا کہ حسنین کا مطلب کیا ہے؟ پہلے حسن کا مطلب سمجھیے۔ حسن کا مرقع کہتے ہیں حسن کو، خوبیوں کا پیکر کہتے ہیں حسن کو، تقوی کی بہار کہتے ہیں حسن کو، واہ واہ واہ۔ صبر و تحمل کا پہاڑ کہتے ہیں حسن کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسری ہستی آئی گلشن فاطمہ میں تو میرے آقا نے حسین نام رکھ دیا۔ جو حسن کا معنی ہے بے عین ہی وہی حسین کا معنی ہے، اس لیے دونوں کو مجموعی طور پر حسنین کہتے ہیں، خوبیوں والے، خوبصورتی والے، خوبصورتی والے، پربہار، گلے گلزار، جنت کے سردار، سبحان اللہ۔ یہ ہے نام حسنین۔ واہ 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 واہ۔ دونوں شہزادے جنت ننھے ننھے اپنی معصوم کلکاریاں کر رہے تھے، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ واہ۔ سیدہ کے گھر میں کونین کے آقا تشریف فرما ہوئے۔ اب انداز دیکھیے، جب سیدہ کے گھر میں حضور آتے تھے تو سیدہ کھڑی ہو کے استقبال کرتی تھیں اور دست مبارک کو بوسہ دیتی تھی، اور جب میرے آقا سیدہ کے گھر میں آتے تھے تو سیدہ کا یہ عمل تھا، اور سیدہ جب اپنے بابا کے گھر میں جاتی تھیں تو بابا کا بھی وہی عمل تھا جو سیدہ کا عمل تھا۔ واہ 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 واہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب دو باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ میں نے عرض کیا نا کہ جذبات کے ساتھ بولوں گا تو بہت دیر تک نہیں بول پاؤں گا، اس لیے تحریکی شدت کے ساتھ بول رہا ہوں۔ دونوں کھیل رہے تھے۔ سیدہ نے کہا بابا
یہ دونوں جو آپ کے پھول ہیں، آپ نے کائنات کو نعمتوں سے بھر دیا ہے، میرے لالوں کو بھی کچھ دے دیجیے۔ ان کو تملیک ملیک الملک سے مالک عالم کہا، پھر تجھ کو کیا؟ واہ تو مالک عالم سے سید عالم نے کہا بابا اپنے ان پھولوں کو بھی کچھ عطا کر دیجئے۔ حضور نے دونوں کو گود میں لے لیا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا بیٹی میں نے تمہارے بڑے صاحبزادے کو اپنی سخاوت، اپنا صبر، اپنا تحمل عطا فرمایا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام حسین کو چوما، کہا میں نے حسن کو اپنا صبر، اپنا تحمل اور اپنی سخاوت عطا فرمایا، اور حسین کو اپنی شجاعت، اپنی سخاوت، واہ اپنی عظیمت ہائے ہائے عطا فرمایا۔ اب آئیے اس کی روشنی میں دیکھیں کہ مولا حسن کی سخاوت کیا ہے اور مولا حسین کی شجاعت کیا ہے۔ یہ تو ایسا سخی گھرانہ ہے کہ اس دشمن کو بھی پانی پلایا جس نے پانی کربلا میں بند کیا تھا۔ ایسے سخی ہیں، ایسے ساقی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ مسجد میں امام حسن علیہ السلام تشریف لے گئے، دیکھا اللہ کا ایک بھکاری، اللہ ہم سب کو اپنا بھکاری بنائے۔ مسجد میں نماز کے بعد رو رو کے ہاتھ پھیلا کے رب سے بھیک مانگ رہا تھا، معبود میں 10,000 درہم کا قرض دار ہوں، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، مولا مجھے اس قرض سے سبکدوش فرما دے، میرے مالک یہ بوجھ مجھے کھائے جا رہا ہے، میرے احساسات پہ کوڑے برسا رہا ہے، یا اللہ مجھے اس قرض سے نجات دے دے، یا اللہ میرے لیے کوئی سبیل پیدا کر دے۔ امام حسن علیہ السلام سن رہے تھے، چپ چاپ سے مسجد سے باہر نکلے، گھر گئے اور 10,000 درہم لے کر مسجد میں آئے، اور آ کر اللہ کے بھکاری کے ہاتھ میں وہ 10,000 درہم ڈال کے کہا میرے رب نے تمہاری دعا قبول کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھ رہے ہو سخی ابن سخی کو؟ واہ 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 واہ۔ امام حسین علیہ السلام ایک باغ میں پہنچے، دیکھا ایک غلام ہے، باغ کے پھلوں کی رکھوالی کر رہا ہے۔ سرکار کو دیکھا تو کھجور کا تازہ خوشہ لے کر آیا اور خدمت عالی میں رکھ دیا، اور اس کے بعد ایک بکری لایا، اور بکری لا کے کہا حضور یہ میرے پسینے کی گاڑھی کمائی ہے، میں غلام ضرور ہوں مگر اس کا غلام عارضی ہوں، آپ کا غلام دائمی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا میرا یہ نذرانہ قبول کر لیجیے۔ ایک بکری سخی ابن سخی نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد مسکرا کے فرمایا غلام تیرے مالک کا کیا نام ہے؟ نام بتایا، کہا گھر بھی بتا دے۔ گھر پہنچ گئے امام علی مقام سیدنا حسین علیہ السلام۔ اس کے مالک سے کہا باغ بیچو گے؟ اس نے کہا زمانے سے گراہک تلاش کر رہا تھا، کوئی مل نہیں رہا تھا، اللہ اکبر۔ بیچوں گا۔ کہا میں تم سے یہ نہیں پوچھتا کہ کتنے میں بیچو گے، میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کتنی رقم لوگے۔ دیکھا سخی ابن سخی، رقم طے ہوئی، دے دیا۔ اس کا فرمایا اپنا غلام بیچو گے؟ کہا ہاں سرکار
اپنا غلام بھی بیچ دوں گا۔ کہا قیمت بتاؤ، جتنی قیمت بتایا اس سے زیادہ دے دیا۔ اب آئے باغ میں، واہ 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 واہ، پہنچ گئی بات آپ تک۔ واہ 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 واہ، اب آئے آنکھیں چھلکنے لگیں۔ مان میرے امام نے فرمایا کہ سن، تو اس کا غلام تھا، قیدی تھا، میں نے خریدا، تو میرا غلام، اللہ کے نام پہ آزاد کرتا ہوں، سبحان اللہ، اور یہ باغ میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام حسین، خاندان رسول، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، زندہ باد، اللہ ہے رواں دریائے فیض ابن زہرا آج تک، کرتا ہے سیراب سب کو ایک پیاسا آج تک۔ واہ 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 واہ، یوں تو دنیا میں ہزاروں لوگ کہلائے شہید، منفرد ہے فخر عالم کا نواسا آج تک۔ اسی لیے عبید اللہ اعظمی کہا کرتا ہے، ذکر حسین کوچو بازار میں کرو، ذکر حسین کوچو بازار میں کرو، جی انسانیت پر فرض ہے تشہیر کربلا۔ ذکر حسین کوچو بازار میں کرو، انسانیت پہ فرض ہے، جو آج تک قرض ہے اس قرض کو اتارو اور فرض ادا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذکر حسین زندہ باد زندہ باد زندہ باد، کوچو بازار میں کرو، انسانیت پر فرض ہے۔ ان کا بیمار ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہا، ذکر حسین کوچو بازار میں کرو، انسانیت پر فرض ہے تشہیر کربلا۔ بہنے دو گرم ریت پہ اصغر کا خون حسین، بہنے دو گرم ریت پر اصغر کا خون حسین، ارے اس خون سے لکھی جائے گی تفسیر کربلا۔ واہ 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 واہ، اور بس ایک نگاہ ناز کے اٹھنے کی دیر تھی، بس ایک نگاہ ناز کی اٹھنے کی دیر تھی، اجی دم بھر میں حر بناتی ہے تاثیر کربلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دم بھر میں حر بناتی ہے تاثیر، بس ایک نگاہ ناز کے اٹھنے کی دیر ہے، بس ایک نگاہ ناز کی اٹھنے کی دیر ہے، دم بھر میں حر بناتی ہے تاثیر کربلا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، ان فضائل کے مجموعہ کا نام حسنین ہے۔ اب آئیے بارگاہ رسالت سے جو ہمارا سچا حسن عقیدت ہے اور تحقیق کی بنیاد پر ہم حضور کو جامع الصفات ماننے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں تھوڑے نکات آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا۔ سب سے زیادہ معصوم پاک صفات کن لوگوں کی ہیں؟ انبیاء کرام کی۔ ہر نبی اپنی صفت میں منفرد ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء میں جو انفرادی خوبیاں تھیں
ان تمام صفات کا حامل بن کر میرے اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے سرکار جامع الصفات ہے، اور دیکھیے ہر صفت مل رہی ہے۔ سارے انبیاء کی جو انفرادی صفتیں ہیں، حضور کی زندگی کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو اس 63 سالہ ظاہری زندگی میں، زندہ تو آج بھی ہے، ایک لمحہ کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت، پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت، مر گئی۔ انہیں بھی موت، اور پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت، مر گئی۔ ان کے گھر سحر گئی۔ واہ 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 واہ۔ تو جامع الصفات ہیں ہمارے آقا، یہی تو عقیدہ ہے ہم مسلمانوں کا۔ اچھا، تو سال کی آخری لمحوں تک تھا، تو شہادت تو یوں ہی قائم ہو گئی۔ مگر کبھی کبھی شہادت بدل بن جاتی ہے۔ ارے بھئی حج بدل بنتا ہے کہ نہیں؟ تو کبھی کبھی شہادت بدل بن جاتی ہے، اور اسی بدل کے لیے حسنین کی ذات کا انتخاب ہوا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں نا کہ حضور کا سایہ نہیں تھا، ہم لوگ تو یہی مانتے ہیں نا، مگر دنیا میں، عالم اسلام میں اس مسئلے پہ اختلاف۔ کچھ محققین یہ کہتے ہیں کہ سایہ تھا،
ہم جن محققین کو مانتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ سایہ نہیں تھا، تو یہ تو ہے کہ سایہ نہیں تھا، مگر کون کہتا ہے کہ سایہ نہیں تھا؟ سایہ نہیں تھا، کون کہتا ہے صحیح کہ ہے، سایہ نہیں؟ واہ مگر یہ کون کہہ رہا ہے کہ سایہ نہیں تھا؟ امام احمد رضا فاضل بریلوی کہہ رہے سایہ تھا۔ واہ آپ کہو گے کہاں لکھا ہے؟ تو کتاب میں تو انہوں نے لکھا ہے کہ سایہ نہیں تھا، اور تم دعویٰ کر رہے ہو کہ امام احمد رضا کہتے ہیں کہ سایہ تھا، تو دلیل بھی پیش کرو۔ عبید اللہ اعظمی بلا دلیل کے بات نہیں کرتا۔ واہ 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 سایہ رسول الثقلین واہ 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 معدوم نہ تھا۔ سایہ رسول الثقلین آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اہل بیت، نعرہ حیدری، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق حسن حق حسین۔ معدوم نہ تھا سایہ رسول الثقلین، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زندہ باد زندہ باد، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ واہ 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 واہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ واہ 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 واہ، یہ میرے اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ ارے تو ہے نے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ واہ واہ واہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت، حضرت علامہ عبید اللہ خان اعظمی، تو ہے نے نور، واہ واہ واہ، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ بڑا نستعلیق مجمع ہے میرے سامنے، مجھ سے زیادہ مطالعہ کرنے والا مجمع ہے، مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا مجمع ہے۔ میں عرض کروں کمال ہے، حروف مقطعات ہیں نا، تو الف لام میم کا کسی نے ترجمہ کیا؟ الف لام میم را کا کسی نے ترجمہ کیا؟ نہیں کیا نا، مگر اہل اللہ کو اس کی معرفت بے اذن ہی تعالی عطا کی گئی ہے، مگر اہل اللہ کو بے اذن ہی تعالی اس کی معرفت عطا کی گئی ہے۔ انہی اہل اللہ میں ایک اعلیٰ حضرت ہے۔ سنیے، کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات میں ہے۔ ارے کیا اپنے آقا کو تلاش کیا ہے کاف ہا یا عین صاد میں؟ فرماتے ہیں کاف گیسو، ہا دہن، یا ابرو، آنکھیں عین صاد۔ واہ 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 واہ، واہ رے اعلیٰ حضرت، کاف گیسو، ہا دہن، یا ابرو، جیسے لکھا جاتا ہے پڑھ لیجئے گا، کاف گیسو، ہا دہن، یا ابرو، آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ واہ 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 واہ، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ اس نور والے کے بچوں نے ایمان بچایا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اب بات آ گئی تھی شہادت کی کہ بدل کیسے ہے۔ حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، علی کا خون میرا خون، میرا خون علی کا خون، میرے جگر کا ٹکڑا
سیدہ ہیں، سنا ہے نا آپ نے، کوئی یزیدی ہی اس کا انکار کر سکتا ہے۔ بے شک اسی لیے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں یار اب فرقہ ارقہ کچھ نہیں، اب تو دو ہی فرقے ہیں، اب دو ہی جماعتیں ہیں، ایک کا نام حسینی ہے، ایک کا نام یزیدی ہے، طے کر لو کہاں رہنا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ اب کہے گا فرقہ، اب کوئی فرقہ ارقہ نہیں، اب ایک جماعت ہے حسینی، ایک جماعت ہے یزیدی۔ اللہ جسے ہدایت دے حسینی بن جائے، اور جس کا نہ جہنم ہی مقدر ہو وہ یزیدی بن جائے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اس لیے کہ یہ دونوں کیریکٹر ہمیشہ انسانیت کے سامنے رہیں گے۔ ایک کیریکٹر کے ساتھ نسبت یزید کے کیریکٹر کے ساتھ کیجئے گا جہنم جائیے گا، حسین کے کیریکٹر کے ساتھ نسبت کیجئے گا تو جب آپ حسین کے ہو گئے تو جنت تو حسین کی ہے۔ بھائی میرے سمجھو ان باتوں کو۔ تو شہادت کا بدل، اب شہادت کی دو معروف قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں شہادت جلی اور دوسرے کو کہتے ہیں شہادت خفی۔ شہادت خفی کا کیا مطلب؟ وہ شہادت جو چھپی ہوئی ہو، جس پہ پردہ پڑا ہوا ہو، جس کو لوگ اپنے علم اور قیاس کی بنیاد پہ کسی کو بھی قاتل کہہ دیں، مگر سچی بات یہ ہے کہ قاتل کا منحوس چہرہ میدان محشر میں دکھلائی دے گا۔ یہ شہادت خفی ہے، چھپی ہوئی شہادت۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت شہادت خفی ہے، اور کتنی دردناک شہادت، اللہ اکبر، اللہ۔ نہ آسمان نے دیکھا نہ زمین نے ایسی دردناک شہادت۔ کہتے رہے امام حسین بالی پہ بیٹھ کے، بھیا بتائیے آپ کا قاتل کون ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ تو کہہ لے حسین تمہیں پتہ چل جائے تو کیا تم اس کو قتل کرو گے؟ فرمایا بھیا میں تو قصاص لوں گا۔ فرمایا حسین جس پر میرا گمان ہے اگر وہ گمان یقین میں نہیں بدلا تو میں یہ مصیبت اپنے سر نہیں لینا چاہتا۔ واہ رے صبر و تحمل کے پہاڑ۔ اس لیے حسین اللہ پہ چھوڑو۔ آج تک شہادت خفی چھپی ہوئی ہے کہ قاتل کون ہے۔ ہاں اشارے دیے گئے ہیں مگر ضروری نہیں، قرینے بتاتے ہیں کہ قاتل وہی ہے، مگر امام نے نفی کر دی کہ نہیں میں نہیں بتاؤں گا۔ جانتے تھے امام، کیوں؟ اس لیے کہ یہ شہادت خفی ہے، اور شہادت خفی اور شہادت جلی دونوں ایسی ہونی چاہیے کہ زمانے میں اس کا کوئی جواب نہ بن سکے۔ اس لیے شہادت خفی آپ نے دیکھ لی امام حسن کی۔ اب شہادت جلی، شہادت خفی چھپی ہوئی شہادت، اور شہادت جلی چھپی ہوئی شہادت۔ شہادت خفی میں قاتل کا پتہ نہیں، اور شہادت جلی میں کس نے قتل کیا اس کا بھی پتہ ہے، کس نے ارادہ کیا اس کا بھی پتہ ہے، کس نے پانی بند کروایا اس کا بھی پتہ ہے، کس نے نیزے سے چھیدا حضرت اصغر کے گلے کو اس کا بھی پتہ ہے، حضرت اکبر کو کس نے شہید کیا اس کا بھی پتہ ہے، قاسم نوشاہ کو کس نے قتل کیا اس کا بھی پتہ ہے، عباس علمدار کے بازو کس نے کاٹے اس کا بھی پتہ ہے، سیدہ کی چادر کس نے چھینی اس کا بھی پتہ ہے، خیمہ آل ابا میں آگ لگائی کس نے اس کا بھی پتہ ہے۔ یہ ہے وہ شہادت جلی۔ نیزہ کس نے امام کو مارا اس کا بھی پتہ ہے، گردن کس نے کاٹی امام کی اس کا بھی پتہ ہے، نیزے پہ کس نے چڑھایا شہید ابن شہید کو اس کا بھی پتہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور ایسی شہادت کہیں دیکھی؟ نہیں دیکھی نا۔ تو یہ شہادت جلی۔ اب یہ دونوں شہادتیں میرے آقا کی شہادت خفی اور شہادت جلی کا بدل۔ کیا بات، واہ واہ واہ۔ موترس کا ذہن ابھی بھی تسکین نہیں پا سکا، وہ تو خیر قیامت تک پیاسا رہے گا، مگر پھر ایک اعتراض ابھرا
کہ صاحب یہ کون سا قرینہ ہے عقل کا اور یہ کون سا قرینہ ہے علم کا کہ گردن کٹی امام حسین کی اور آپ شہید فی سبیل اللہ رسول اللہ کو کہتے ہو؟ اللہ تو اس کا جواب میرے استاد نے دیا تھا اور وہ آج کوٹ کر رہا ہوں۔ حضور حافظ ملت سبحان اللہ جلالت العلم سبحان اللہ استاد العلماء محسن اہل سنت سبحان اللہ علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی فاؤنڈر عربک یونیورسٹی مبارک پور، سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے اس کا جواب دیا تھا کہ اچھا یہ کہتے ہو کہ گردن امام حسین کی کٹی اور بدلے میں شہید فی سبیل اللہ رسول اللہ ہیں، کوئی قرینہ ہے؟ کہا ابے بے قرینہ بہت بڑا قرینہ ہے۔ یہ بتا 10ویں ذی الحجہ کو مینا میں یہ بتا 10ویں ذی الحجہ کو مینا میں گردن کس کی کٹی تھی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر تو کہا دمبے کی ہے، اور کہا دمبا ذبیح اللہ تھا یا اسماعیل ذبیح اللہ تھا؟ تو اگر دمبے کا بدل اسماعیل ذبیح اللہ ہیں تو حسین کا بدل رسول اللہ کا نہیں۔ واہ 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 سبحان اللہ حضرات آپ دیکھیں یہ میرے آقا کی عنایتیں ہیں، یہ امام حسین علیہ السلام کی نالین پاک کی خیرات ہے کہ بے پناہ تھکا ہوا ان کا غلام اس وقت انرجی پا رہا ہے، اس وقت مجھے قوت مل رہی ہے، اور اس وقت میری روح ایمانی وجدان سے لبریز ہے، اور آپ کی روح بھی ایمانی وجدان سے لبریز ہے۔ آپ صرف دماغ میں میری باتیں نہیں لے رہے ہیں، آپ دل کے تہخانے میں چھپا کر اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ معزز سامعین، اب ہم تھوڑا آگے چلیں، ہم روایات نہیں بیان کریں گے، بہت سنی ہے آپ، قافلہ کہاں گیا، کیسے گیا، کیا کیا ظلم ہوا، وہ ہوا۔ اصل میں امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کربلا میں فرمایا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس حکومت کے خلاف قیام جو اپنے کو اسلامی حکومت کہتی تھی۔ یزید کی حکومت میں ایسا نہیں تھا کہ نمازوں پہ پابندی تھی یا جماعتوں پہ پابندی تھی یا روزوں پہ پابندی تھی یا حج اور زکوٰۃ پہ پابندی تھی، بالکل نہیں، یہ سب ہو رہے تھے۔ یزید کی حکومت میں عوام الناس اگر شراب پی رہے تھے مسلمان تو شریعت اسلامیہ کے مطابق ان مسلمانوں کو یزید کی حکومت میں کوڑے مارے جاتے تھے۔ کوئی مسلمان اگر زناکار تھا تو یزید کی حکومت میں شریعت کے مطابق اسے رجم کیا جاتا تھا، مگر یہ عامت المسلمین پہ شریعت لاگو تھی، دربار یزید اس شریعت سے مستثنا ہو چکا تھا۔ وہاں نماز بھی پڑھی جاتی تھی، شراب بھی پیا جاتا تھا، وہاں نماز بھی پڑھی جاتی تھی، بدکاری بھی کی جاتی تھی، وہاں نماز بھی پڑھی جاتی تھی، ظلم کی تیغ پہ سان بھی لگائی جاتی تھی، وہاں نماز بھی پڑھی جاتی تھی، سود خواری بھی ہوتی تھی، وہاں نماز بھی پڑھی جاتی تھی، نمک حرامی بھی ہوتی تھی۔ تو آپ مجھے بتاؤ اگر وہی اسلام رائج ہو گیا ہوتا، بھئی آیا تو تھا خلیفۃ المسلمین کے نام سے نا، تو اگر ایکسپٹڈ ہو گیا ہوتا تو آج تو ہمارے امام صاحب شراب کی بوتل مسجد کے ممبر پہ رکھتے، اور جب کوئی مسلمان گریبان تھامتا کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟
آپ شراب پی رہے ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں، تو امام صاحب بے حیائی سے کہتے کہ تو امام حسین سے بڑا ہے؟ یزید تو شراب بھی پی رہا تھا اور نماز بھی پڑھا رہا تھا، تو امام حسین نے روکا تھا یا نہیں روکا تھا؟ آج امام حسین کی اسی شجاعت و حمیت و غیرت اسلامی کا صدقہ ہے مسلمانوں، کہ ایک مسلمان شرابی ہو سکتا ہے مگر اپنے امام کو شرابی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ 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 اللہ، آج ممبر اور محراب کی عزت اگر موجود ہے واہ واہ واہ، تو حسینی کردار کی وجہ سے۔ آج جب یہ ایسا اسلام بن جائے کہ رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی، جب ایسا اسلام بن جائے تو آپ مجھے بتاؤ، ایسا اسلام تو ساری دنیا قبول کر لے گی بھائی۔ ماشاءاللہ حضور سید فیضان، اچھا چپ چاپ سے رہیے گا، ایک دم خاموش، نعرہ میری تکبیر، تقریر میں ڈسٹرب ہرگز مت کیجیے۔ نعرہ رسالت، آنے دیجیے سید صاحب کو اور عزت و احترام کے ساتھ بٹھا لیے ماشاءاللہ حضور اور بیٹھ جائیے۔ شیخ طریقت شہزادہ حضور مخدوم سمنا حضرت سید فیضان اشرفی الجیلانی کی چھوچبی کی آمد ہوئی۔ سام کیسے مزاج ہیں؟ ماشاءاللہ، آئیے، نعرہ تکبیر، معاف کیجیے، نعرہ رسالت، حضور سید فیضان میاں صاحب قبلہ، حضور سید فیضان اشرف صاحب قبلہ، نعرہ حیدری۔ موشن تو ٹوٹ گیا ہے تو ایک مرتبہ صلوات اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، یزیدی اسلام کیسا تھا؟ میں اہل تشیع کی کتاب سے کوئی بات ثابت نہیں کر رہا ہوں، ورنہ لوگ کہیں گے شیعہ حضرات کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ایک تو ایک متعصبانہ ماحول بھی تو بنا ہوا ہے نا، شیعوں کا سنیوں کے خلاف، سنیوں کا شیعوں کے خلاف۔ تو میں جو بات کہوں گا وہ اہل سنت کی کتابوں سے کہوں گا اور اہل سنت کے اماموں کے حوالے سے کہوں گا۔ تبری، البدایہ والنہایہ، الاستیاب، ابن خلدون، ابن اسحاق، یہ ساری کتابیں اس پہ شاہد عدل ہیں۔ سبحان اللہ۔ شراب پیتا تھا وہ، فاسق تھا وہ، فاجر تھا وہ، اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک کافر تھا۔ امام اعظم جناب ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا احتیاط سے کام لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نہ اس کو کافر کہتے ہیں نہ مسلمان کہتے ہیں، کافر کہنے والے کو روکتے بھی نہیں۔ واہ سمجھ سکیں تو خاموشی میرا جواب بھی ہے، واہ واہ، کوئی ضروری ہے کہ ہر بات تفصیل سے کہی جائے؟ معافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے اشارے ہوتے ہیں، کنائے ہوتے ہیں، تمثیلات ہوتی ہیں، وہ کیے جاتے ہیں۔ تو یزید کا جو دور حکومت ہے اس میں شروع ہی میں جو کچھ چیزیں آئی ہیں یہ سب سامنے آئی ہیں۔ اس کے گورنر شراب پئیں، کوئی حد جاری نہیں ہوگی، وہ خود زناکاری کرے، کوئی حد جاری نہیں ہوگی، اس کے منصبدار شریعت روز توڑیں، کوئی حد جاری نہیں ہوگی، بدعت سیئہ کا مرتکب روز اس کے جماعت ہو، کوئی اس کے اوپر اسلام کی فوجداری قائم نہیں ہوگی۔ مگر عام مسلمان پر، اجی دیکھ لو سعودی عرب کو، عام مسلمان نے زنا کیا تو رجم کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ اور خود دربار عالی میں کیا کیا ہو رہا ہے؟
کیا کیا ہو رہا ہے حضرات؟ اسی لیے کہتا ہوں کہ کچھ باتیں اشارتاً کنایتاً کہی جاتی ہیں۔ اچھا اتفاق کی بات ہے، یہ جتنے بدعقیدہ پیدا ہوئے نام بڑے اچھے اچھے رہے، مگر کام اب اسی کو دیکھ لیجئے، ولی عہد کو MBS کہتا ہوں میں، نام نہیں لیتا۔ اس کو دیکھ لیجئے، عبدالوہاب کے بیٹے کو کیا نام تھا؟ ہم ابن عبدالوہاب کہتے ہیں، نام نہیں لیتے، اس لیے بڑا مقدس نام ہے۔ جو نام رکھا گیا اس سے بڑا نام نہیں ہے۔ نام اس کا بھی محمد، نام اس کا بھی محمد، مگر اس نام کی عزت کے ساتھ جو کھلواڑ ان سبوں کے عمل نے کیا ہے، وہی کھلواڑ اسلام کے ساتھ یزید کر رہا تھا۔ اور آپ کو جان کر تعجب ہوگا، اس لیے جہاں فضائل حسینی آپ بیان کریں، جہاں صبر حسینی آپ بیان کریں، وہی امام حسین کے مخالفین کا رد بھی کرنا ضروری ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اس لیے کہ محبت کا ایک اصول ہوتا ہے دوست، محبت کے 3 اصول ہیں۔ محبوب سے محبت کی جائے، اور محبوب کے محبوبوں سے محبت کی جائے، اور محبوب کے دشمن کا کھلا ہوا رد کر دیا جائے، تب تو ہے محبت۔ واہ 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 واہ۔ کیا بات؟ اور یہ سلیقہ ہمیں قرآن نے سکھلایا ہے۔ واہ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں سنیے یہ طریقہ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ میں دیکھیے یہ طریقہ، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرَ سے سیکھیے یہ سلیقہ۔ محبوب سے محبت، محبوب کے محبوبین سے محبت، اور محبوب کے دشمن کا کھلا ہوا رد۔ تو آج کا اسلام دیکھ لیجئے آپ، آج بدقسمتی سے بہت بڑا طبقہ نام تو امام حسین علیہ السلام کا لیتا ہے، عقیدت سے لیتا ہے، محبت سے لیتا ہے، مگر اس کا عمل امام حسین سے بھی محبت اور شراب سے بھی محبت، امام حسین سے بھی محبت اور سود سے بھی محبت، امام حسین سے بھی محبت اور بدکاری سے بھی محبت، امام حسین سے محبت اور بددیانتی سے بھی محبت، امام حسین سے محبت اور نمازیں بھی چھوڑنا، امام حسین سے محبت اور تقوی سے بھی دور رہنا، امام حسین سے محبت اور جھوٹ بھی بولنا، امام حسین سے محبت اور پڑوسی کا حق بھی مار لینا، امام حسین سے محبت اور بہن کی وراثت بھی کھا جانا۔ وارث رسول نے یہ نہیں سکھلایا ہمیں۔ تو وارث رسول نے جو ہمیں دیا ہے اسے لینے کی اور اپنے عمل میں برتنے کی ضرورت ہے، تب تو ہمارے اجتماع کی کوئی قدر امام کی نگاہ میں ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو ایسا 1 کروڑ اجتماع کیجئے، امام کی نظر میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ بے شک۔ اس لیے آج طے کر لیجئے کہ جو بے نمازی ہیں کل سے وہ نمازی بنیں گے، تاکہ اس سجدے کی روشنی کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے جو خنجر ہے گلے پر مگر سجدہ قضا نہیں ہو رہا ہے۔ ارے وہ سجدہ ہی تو ہے جس نے آج روح نماز دے دیا ہے، وہ سجدہ ہی تو ہے جو آج مسجد محراب و منبر سے ہمارے ایمان کی شعاعوں کو دنیا کے سامنے ظلمت کدہ عالم میں نور توحید کی شکل میں پیش کر رہا ہے۔ وہی سجدہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ نقش سجود تیری جبی پر ہوا تو کیا، وہ سجدہ کر کے لوح زمین تک نشان رہے۔ واہ 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 واہ۔ نقش سجود تیری جبی پر ہوا تو کیا، وہ سجدہ کر کہ لوح زمین پر نشان رہے۔
اجی وہ سجدہ تو سجدہ ہوا ہی نہیں کہ سر جھک گیا دل جھکا ہی نہیں۔ واہ 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 واہ۔ تو میرے آقا حسین کا پیغام ہے کربلا صرف رونے دھونے کا نام نہیں ہے۔ ہاں مصائب اتنے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، کتنا بھی سخت دل آدمی ہو مجال نہیں کہ امام پاک کا نام سنے اور آنکھیں چشمے تر کے ساتھ امام کی بارگاہ میں سلام عقیدت نہ پیش کرے۔ تو ایک تو پیغام میں نے آپ کو یہ دے دیا، ایک سخاوت کا پیغام، غریبوں کی مدد کیجئے، یہ حسنین کے عمل کا پیغام ہے۔ اب یہ جو یزیدی حکومت تھی، آج کتنے ملکوں میں حکومت ہے مسلمانوں کی؟ اسلامی حکومت ایک ملک میں بھی نہیں ہے، یاد رکھیے گا، مسلم حکومتیں ہیں، کیا بات ہے، مسلم کیا بات۔ حکومتیں ہیں، اسلامی حکومت نہیں ہے۔ اسلامی حکومت آج عوام الناس کی رقم گھونٹ جاتے ہیں لوگ اور سانس بھی نہیں لیتے۔ یہ سعودی عرب اس کے باپ کی ملکیت ہے۔ حضرت ابو بکر نے اپنی حکومت کا نام حکومت صدیقیہ عربیہ نہیں رکھا تھا، حضرت عمر نے اپنی حکومت کا نام حکومت فاروقیہ عربیہ نہیں رکھا تھا، حضرت عثمان نے اپنی حکومت کا نام حکومت عثمانیہ عربیہ نہیں رکھا تھا، حضرت علی نے اپنی حکومت کا نام حکومت علویہ عربیہ نہیں رکھا تھا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنی حکومت کا نام حکومت حسنیہ نہیں رکھا تھا۔ واٹ از دی حکومت سعودیہ عربیہ؟ واہ 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 کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امید، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امید، مجھے بتا تو صحیح۔ حضرات آپ ذرا سا دیکھیے نا، آج جتنی حکومتیں ہیں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی بھی ظالم اگر ظلم کر رہا ہے تو مظلوموں کی حمایت میں اگر کوئی غیر مسلم بھی کھڑا ہو جائے تو اس غیر مسلم کا ساتھ دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ ایک بات کہہ رہا ہوں، آج جبڑا توڑ رہا ہے ایران صہیونیت کا، اور غزہ کے سنی مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو قربان کر رہا ہے، مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے اپنی فوج کو اس نے داؤ پہ لگا رکھا ہے۔ وقت کا سب سے بڑا فرعون۔ ہمیں تو دو ہی بڑے جھوٹے نظر آئے اور دونوں ایک دوسرے کے بھائی، ایک ہندوستان میں اور ایک امریکہ میں۔ ان دونوں جھوٹوں کا کوئی جواب نہیں ہے، سمجھ سکیں تو خاموشی میرا جواب بھی۔ ان دونوں سے لڑا، اے بھائی اللہ جانے کیا ہو گیا ہے ہمارے لوگوں کو، یہ بھی نہیں سمجھتے کہ اگر عالم اسلام وہ اسلام کو مٹانے کے نام پر حملہ کر رہے ہیں، یہ شیعہ سنی کی بات بعد میں کر لیجئے گا آپ، مگر وہ اسلام کو مٹانے کے لیے ایران پہ حملہ کیے ہوئے ہیں، تو کچھ لوگوں نے فتوے جھاڑنے شروع کر دیے، ارے وہ تو شیعہ ہے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اسرائیل تو سنی ہے نا، امریکہ تو سنی ہے، جا اس کا ساتھ دے دو۔ کیا تماشے بازی ہے یار یہ؟ میں جانتا ہوں اس پہ مجھے بھی گالی دی جائے گی اور دی جا چکی ہے، مگر میں تو گالی پروف ہو چکا ہوں، اس کو کیا کرو گے؟ دیتے رہو گالی، ہمارا تمہارا حساب اللہ کیا ہوگا۔ معلوم نہیں کتنے لوگوں کو تم نے کافر بنایا ہے جو اللہ کے نزدیک مسلمان ہیں، اور معلوم نہیں کتنے مسلمانوں کو تم نے کتنے شیطانوں کو تم نے ولی بنایا جو اللہ کے نزدیک کافر ہے۔ تو
آج ان ملکوں کو دیکھو آپ، ارے یہ پاکستان بنا شاید ہی کوئی جنرل شراب سے اور لڑکیوں سے بچا ہو۔ وہ ایک حافظ صاحب ہیں، عاصم منیر، حافظ قرآن ہے، اور ظالم کے پیر کے نیچے جا کر تلوے چاٹ رہے ہیں۔ ہماری غیرت کی حفاظت اور ہمیں سر اٹھا کر کے جینے کا اگر حوصلہ اس بے حوصلگی کے زمانے میں ملا ہے تو امام حسین کے نام کی قسم کھانے والوں کے ذریعے ملا ہے۔ میں صاف صاف بات کہتا ہوں۔ دیکھ لو سارے ممالک کو دیکھ لو، وہ دیکھو جارڈن صحیح النسب سید ہے، بادشاہ وہاں کا ہاشمی ہے، مگر بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ۔ ایئر بیس دیا جاتا ہے کہ 150 لڑکی معصوم بچیوں کو اسکول میں مار ڈالو۔ اس ظلم کے خلاف کسی غیر مسلم پہ بھی ظلم ہوگا تو ہم بولیں گے، اس لیے کہ ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھلایا ہے۔ یزید کا وزیر اعظم یہودی تھا اور اس کی پلاننگ سے امام حسین شہید کیے گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ پڑھیے تاریخ پڑھیے، اور خود یزید کہاں سے آیا تھا یہ بھی محل نظر ہے۔ کون سا نانیال تھا یہ بھی محل نظر ہے۔ تو حضرات، اب جب نماز پڑھنا بھی اسلام اور شراب پینا بھی اسلام، نماز پڑھنا بھی اسلام اور سود کھانا بھی اسلام، نماز پڑھنا بھی اسلام اور ظلم کرنا بھی اسلام، جب ایسا اسلام آ جائے تو قرآن کا حکم کیا ہے؟ سنیے، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشیطان، شیطان کا اتباع مت کرو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کا اتباع مت کرو۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، یہ شراب، جوا، لاٹری، آسا پاسا، یہ شیطان کے نجس ناپاک کام ہیں۔ تو شیطان کا اتباع کرنے کے بعد اسلام رہ جاتا ہے؟ تو قرآن کریم کی آیت کریمہ کہہ رہی ہے کہ اسلام میں آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلنے والا ہے۔ اور اس کی ایک مثال دوں، ایک یہودی مشرف بہ اسلام ہوئے، صحابی ہوئے، اور غالباً یہ حضرت سلام، کیا نام ہے، حضرت عبداللہ بن سلام، ہاں اصل میں اب تھکان بھی ہو گئی ہے اور تھوڑا، عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے، اور کیا شان سے مسلمان ہوئے۔ اپنا پورا قافلہ لے کے آئے تھے، سب سے بڑے توریت کے عالم تھے۔ انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھو توریت میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ اگر یہ پیغمبر آخر الزماں ہوں گے تو ان کے مفاہیم بتا دیں گے۔ تو چلو اس کسوٹی پہ کس لیتے ہیں ان کو، آگے۔ تو عبداللہ ابن سلام نے کہا ذرا مجھے آگے جانے دو۔ آئے، قافلہ ایک جگہ رکا، سرکار کا چہرہ دیکھا
کہنے لے خدا کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ مشرف بھائی اسلام ہو گئے۔ اللہ تو کہنے لے یا رسول اللہ میں معتمد ہوں سبوں کا، واہ سارے علماء یہود آ رہے ہیں، مجھے چھپا دیجیے اور علماء یہود سے میرے بارے میں پوچھئے کہ ان کا اعتماد کیسا ہے۔ جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ کا ایمان ہمارا ایمان، عبداللہ کا قول ہمارا قول، عبداللہ جو کہے وہی سچ۔ جب تک وہ پردے سے نکل آئے، اسلام کتنی دیر تک پردے میں رہتا ہے یار، پردے سے نکل آئے، کہہ لے سچ یہی ہے کہ یہ خاتم النبیین ہے، واہ 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 ساری علامتیں ان کے اندر پائی جاتی واہ ہیں۔ واہ واہ۔ اچھا ہو گئے۔ اب اس کے بعد شریعت موسیٰ علیہ السلام میں اونٹ کا گوشت جائز نہیں تھا، شریعت محمدی نے اسے منسوخ کر دیا۔ جو چیزیں وہاں حرام تھیں، خاص خاص چیزیں، جیسے یوم سبت پہ شکار حرام تھا، ہے نا، کچھ جائز چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھی۔ کیوں؟ ان کے، اب وہ جملہ اس سلسلے سے نہیں بولوں گا، ان کے اوپر اس لیے جائز چیزیں حرام کر دی گئی تھی کہ وہ ایک طرح سے انہیں عذاب والا مجرم بنا دیا گیا تھا کہ ہے تو جائز مگر تم کھا نہیں سکتے، تمہارے لیے حرام۔ تو عبداللہ ابن سلام نے سوچا کہ یار شریعت موسیٰ میں تو یہ جائز نہیں تھا اور شریعت محمدی میں یہ جائز ہے، تو یہ کوئی نہ سنت مؤکدہ ہے، نہ واجب ہے، اور نہ کوئی عقیدے کی بات ہے، میں نہ کھاؤں تو بہتر ہے تاکہ شریعت موسیٰ پہ بھی عمل ہو جائے اور شریعت محمدی پہ کوئی حرف بھی نہ آئے۔ قدرت نے کہا نو، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، واہ 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 واہ، پورے داخل ہو جاؤ، جو محمد کھلائیں وہ کھانا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، جسے وہ حرام کہیں وہ حرام ہوگا، جسے وہ حلال کہیں وہ حلال ہوگا، جسے وہ ناجائز کہیں وہ ناجائز ہوگا، جسے وہ جائز کہیں وہ جائز ہوگا۔ واہ 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 واہ۔ تو وہ یزیدی اسلام سب کے سامنے تھا۔ اب اگر چھوٹ مل گئی ہوتی تو آج تو پوری دنیا مسلمان ہو جاتی اس چھوٹ کی بنیاد پر، مگر مسلمان ہونے کے لیے اپنے کو ذبح کرنا پڑتا ہے۔ امام حسین نے یہ ثابت کر دیا ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، اللہ سبحان اللہ، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ میرا امام ڈوب کے گیا کہ نہیں؟ خاک و خون کے دریا میں میرا امام ڈوبا یا نہیں؟ بال بچے ڈوبے یا نہیں؟ یہ ملاوٹ والا اسلام ہی تو قبول کروانا چاہتا تھا یزید، اور اسی ملاوٹ والے مفروض فرضی اسلام کے خلاف امام نے دنیا کے سامنے اوریجنل اسلام کو پیش کیا، اور جب ضرورت پڑی کہ اس طرح سے جان و مال کی قربانی دیے بغیر اوریجنل اسلام کا چہرہ جو اس نے مسخ کیا ہے وہ اوپن ہو کے نہیں آئے گا، تو امام نے اپنی بھی قربانی دے دی، اپنے ساتھیوں کی بھی قربانی دے دی۔ اللہ تو کبھی ظلم سے صبر ہارا نہیں ہے اور کبھی صبر سے ظلم جیتا نہیں ہے۔ جب آئے مقابل تمہارے یزیدی، مثال شہ کربلا دیتے رہنا۔ اجی سچی بات تو یہ ہے عاشقان اہل بیت، کاتب نے لکھ دیا میری قسمت میں یا حسین، واہ 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 واہ، کاتب نے لکھ دیا میری قسمت میں یا حسین، تا حشر میں کروں گا مودت میں
یا حسین. اور یہ ذرا غور سے سنیے گا، دنیا تو مشکلات میں کہتی ہے یا علی. دوسرے مصرے پہ دا چاہوں گا، دنیا تو مشکلات میں، پھر سنیے، کاتب نے لکھ دیا میری قسمت میں یا حسین. کرتا رہوں گا حشر تک مودت میں، کہتا رہوں گا حشر تک مودت میں یا حسین. دنیا تو مشکلات میں کہتی ہے یا علی. دنیا تو مشکلات میں کہتی ہے یا علی. اسلام نے کہا تھا مصیبت میں یا حسین. واہ 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 واہ. دنیا تو مشکلات میں کہتی ہے یا علی. اسلام نے کہا تھا مصیبت میں یا حسین. اسلام نے کہا تھا مصیبت میں یا حسین. اور حسین نے لاج رکھ لی، الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. حضرات گرامی، اب میں تھک چکا ہوں، تو آخری بات آپ سے یہ کہہ کے جانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، صحیح معنوں میں حسینی بنو. چھوڑ دو بدعات، چھوڑ دو خرافات، سنت رسول کے پابند بن جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. نمازوں کے پابند بن جاؤ. میرے امام کے سجدے کو خراج محبت پیش کرتے رہو گے. سیدہ خوش ہوں گی، مولا خوش ہوں گے، حسن مصطفیٰ خوش ہوں گے، صبر کا پہاڑ خوش ہوگا، مولا کی ذات خوش ہوگی. حضرات، بس انہی اہل بیت کا صدقہ ہے جو ہم اپنی زندگی تسکین اور روح کی بشاشت کے ساتھ اس دور پرفتن میں بھی گزار رہے ہیں. یہ دور یزیدی دور بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اسے حسینی دور میں منتقل کر دے. اور اخیر میں عرض کروں گا، مالک تیرے بندوں تک جو کچھ بھی مجھ سے ہو سکا میں نے پہنچانے کی کوشش کی. اس میں بھی اگر مجھ سے کوئی شرعی گناہ ہو گیا ہو تو یا اللہ ان علماء کو گواہ بنا کر، تیرے بندوں کو گواہ بنا کر، میں اسی اسٹیج سے کھلی ہوئی توبہ کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہوں، گلشن تیرا آباد رہے. السلام علیکم.